قاضی حیات کی جو کتاب شفا کی شرح ہے وہ فرماتے ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں مانتا وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. بس یہ اب سنیں مسئلہ بھائی. حضرت خلافت رہی ہے میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد 30 سال. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت کتنا رہے گی؟ 30 سال. 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. دن کی کمی بیشی ہے تھوڑی تھوڑی, ٹھیک ہے, کم و بیش. 2.5 سال. 10 سال حضرت فاروق اعظم. کتنے ہو گئے دیکھ. اب 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. کتنے جی؟ 24.5. اور 4.5 سال مولا علی. 29 ہو گئے. 29. اب 6 ماہ خلیفہ بنے حضرت امام حسن مجتبیٰ. ٹھیک, یہ کل خلافت کتنی ہوئی؟ 30 سال. 30 سال میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خلافت رہے گی. اس کے بعد ملوک کا زمانہ, بادشاہت کا زمانہ آ جائے گا. تو اس امت کا پہلا جو بادشاہ مقرر ہوا تھا وہ حضرت امیر معاویہ سے. جی, خلافت کہاں تک رہی ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ تک. 6 ماہ ان کے. یہ خلافت کے اعتبار سے ان کو خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنے سال بنی؟ 30 سال. کتنے؟ 30 سال. اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت مولا علی حیدر قرار کرم اللہ وجہ الکریم کا جو آپس میں اختلاف تھا, تو جب اختلاف ہوا تو اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بخاری میں موجود ہے. اکثر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا جو بیٹا جو ہے نا حسن, یہ سردار ہے. یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے. یہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں, عظیمتین من المسلمین, دونوں مسلمان تھے. حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھی مسلمان اور ان کی طرف مولا علی کی طرف سے بھی مسلمان. ٹھیک ہے, علی اسی حکمت کا باب ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اے بھی بندے کا جنازہ پڑھا دے. بلکہ جب جنازہ پڑھایا تو لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا یا علی یہ کیا کیا؟ وہ تو آپ کے مقابلے میں آئے تھے, وہ تو آپ نے جنازہ پڑھا دیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے, میرا اور معاویہ کا نبی بھی ایک ہے, میرا اور معاویہ کا قرآن بھی ایک ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس آخر عثمان غنی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہذا ان کی طرف سے شہید ہونے والے بھی مسلمان ہیں جن کا جنازہ مولا علی حیدر قرار پڑھا رہے ہیں. تو باقی کا جنازہ کوئی نہیں پڑھاتا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظیمتین من المسلمین, مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں میرا بیٹا کیا کروائے گا؟ کس نے صلح کروائی؟ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی. فرمایا آپ جو ہے نا میں اپنا حق جو ہے نا آپ کو دیتا ہوں. تو آپ جو ہے نا مسلمانوں کے امیر بنے, آپ مسلمانوں کے امیر بنے. اب ہاتھ کس کا ہے؟ جی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہاتھ کس کا ہے؟ اور نیچے ہاتھ کس کا ہے؟ جی وہ بھی صحابی. یہ خاندان رسول کا شہزادہ. ٹھیک ہے, حضرت امام حسن مجتبیٰ مولا علی سیدہ فاطمہ کے گھر کی پہلی خوشی, حضرت علی اور فاطمہ کے گھر کی پہلی خوشی, حسین کے بڑے بھائی جس کی رگوں میں مرتضیٰ کا خون ہے, جس نے تربیت ماں کی گود سیدہ زہرا سے حاصل کی ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ کن کی خلافت سے دستبردار ہوئے. اور یہ 2 جو جماعتیں 2 تھیں, مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا تھا, اس کو اپنی خلافت حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کر آپ نے امت کو جوڑا ہے. امت کو جوڑا ہے, امت کو. سید کی یہ علامت ہوتی ہے, وہ جوڑتا ہے توڑتا نہیں. سید کی علامت ہوتی ہے وہ سرکار کی امت کے اندر اختلاف ہو تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, وہ توڑتا نہیں ہے.
جو توڑے وہ سید نہیں ہے جی، کیونکہ حضرت امام حسن سے بڑا تو سید ہے نہیں پھر. ٹھیک ہے، جو اس امت کو جوڑ رہے ہیں، جو اختلاف تھا اس کو ختم کیا، اختلاف ختم کر دیا. اور اس امت کا پہلا امیر، پہلا بادشاہ کون مقرر ہوئے پھر؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر. اور صلح آپ کوئی اگر سید کہتا ہے بھائی ہم حضرت معاویہ کو نہیں مانتے، بھائی تم کیوں نہیں مانتے؟ بھائی انہوں نے اس لیے نہیں مانتے وہ علی کے مقابلے میں گئے. تو ہم کہتے ہیں تو حسن سے بڑا سید ہے، اور جن کا باپ علی ہو اور پھر اپنی نگاہ سے دیکھ بھی رہے ہیں امام حسن کہ یہ میرے ابا جی کے مقابلے میں آئے ہیں، اس کے باوجود وہ حضرت امام حسن صلح کروا رہے ہیں. بتا تو زیادہ بڑا سید ہے یا حضرت امام حسن زیادہ سید؟ اب جو حضرت امام حسن سے بڑھ کر اپنے آپ کو سید سمجھے، پھر ہم سید نہیں اس کو سمجھے. ہم اس کو جو ہے نا بد مذہب سمجھیں گے، سید نہیں مانیں. سید ہم اس کو مانیں گے جو امام حسن کے نظریے کے مطابق، وہ ہے باغی. ٹھیک ہے، وہ ہے اصل باغی جو اہل سنت و جماعت کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا امام حسن مجتبیٰ نے کیا کیا؟ صلح. اب سنیں، یہاں رافضی اور اہل تشیع جو ہیں وہ حضرت امام حسن کو امام تو مانتے ہیں کیونکہ ان کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذکر امام حسن نہیں کرتے جی، کھل کے نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، اس لیے ہم حضرت امام حسن کو نہیں. بھائی جب حضرت امام حسین کا تم جلوس میں نکالتے ہو، ان کے نام کی مجلس بھی سجاتے ہو، تم ان کے نام پر گھوڑے سواریاں بھی نکالتے ہو، ٹھیک ہے، تم ان کے نام پر جناب والا اپنے آپ کو زخمی بھی کرتے ہو، پنڈا بھی کوٹتے ہو، سینہ بھی کوٹتے ہو، ٹھیک ہے. تو اتنا کچھ اگر امام حسین واسطے کر سکتے ہو تو امام حسن واسطے کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ شہید ہوئے تو شہید تو وہ بھی ہوئے، اگر یہ شہید ہے تو شہید تو ان کو زہر تو ان کو بھی دیا گیا. چلو چلو تسی انج کرو، کچھ نہیں تو اگر تم واقعی حب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہو، اگر واقعی تم اہل بیت سے محبت والے ہو تو پھر ایسا کرو، ایک پیالہ نہ سال زہر دا کٹ لیا کرو. پینا کتنے جی، چلو کٹ ہی لیا کرو. پینا تو ساتھ نہیں، چلو ایک پیالہ زہر کا کاٹ لیا کرو. لوگ پوچھ رہے ہیں زہر کا پیالہ جی پھڑے انہیں، بھائی حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، لہذا جو نا ہم جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا تو ہم سال بعد کیا کرتے ہیں؟ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ اس لیے ہم تلواریں، گوڑیاں، ٹھیک ہے، مجالس کو قائم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے ہم جو نا سال بعد بھائی امام حسن کو بھی مانتے ہیں تو ایک پیالہ جنا امام حسن دے نام دا بھی زہر دا کٹ لیں، ٹھیک ہے، تو پتہ لگے گا واقعی تسی حب اہل بیت والے ہو. اور اگر تم حضرت امام حسین کی مجالس قائم کرو تو اس مجلس میں ایک دن بھی تمہاری مجلس میں ذکر امام حسن نہ ہو تو پھر بات جو ہے نا وہ سادے بندوں کو سمجھ آ رہی ہے، پھر وہ یہی سمجھیں گے آپ ذکر اہل بیت والے نہیں ہیں، آپ بددعا کے شکار ہیں. وہ جو حضرت زینب نے بددعا دی تھی، وہ جو حضرت امام زین العابدین نے بددعا دی تھی، تم اس بددعا کی وجہ سے سال بعد یہ مجالس قائم کرتے ہو، سنہ کو بھی کرتے ہو. اگر تجھے حب اہل بیت ہوتی، تمہارے دل میں حب اہل بیت ہوتی تو پھر امام حسن کا بھی کچھ نہ کچھ جلوس نکال. یہ سمجھ آئی؟ اس لیے پیر سید یعقوب شاہ صاحب فالیاں والے، سبحان اللہ، یعقوب شاہ صاحب فالیاں والے، آج یہ جو ہمارے مرید کے کی گلا منڈی ہے نا، اتنے بڑیاں تقریراں کی تھیں جی، اتنے بھی کر کے سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں، پتہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں انہوں کو کیا بند، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے سن اللہ کبیرہ، کہتے سن چور وہ ہوتا ہے جسے چوری کا مال برآمد ہو، چوری کا مال برآمد ہو. تو وہ کہتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10ویں محرم نو نا گھوڑا بھی گواچ گیا، تلوار بھی گواچ گئی، دستار بھی گواچ گئی. اے تینے چیزاں جس قوم کو 10ویں محرم نظر آنا
وہی چور کتنی سونی سید نے گل اے وے سید کیا ان کے رگوں میں حسن حسین کی محبت نہیں ہے؟ کیا مولا علی حیدر کرار سیدہ فاطمہ کی محبت اور خون نہیں ان میں؟ یہ ہے سید، قربان ہونے والے یہ سید ڈاڈا سید پستول سامنے گرا لیا رکھا ہوں 6 گولیاں جیب جتے 6 میگزین سچا سید جی حوالے 6 پیش کرنے نے تو 6 گولیاں جی 12 پر کرنے نے انہوں نے کہا ایک حوالہ غلط ہوئے تو 1 گولی یعقوب شاہ نماز ٹھیک ہے جی 2 حوالے غلط کرا آیا کیا پستول ہے میگزین ہے گولیاں پہیاں نے ایڈا صندوق کتابوں نے سامنے ٹھیک ہے ایتھے بھی کتاباں لے کے آئے سن سبحان یہ کیا بات ہے سید بادشاہ ہوندے پتہ لگ رہا سی سونے سید سونا اڈیلی بجتے بھی آئے سی تو کھاندے پتہ کی سن ماشاءاللہ جی پورا بکرا تو آن کی کھوایا سی سبحان وہ تے بھائی کہتے ہوتا پورا بکرا ایک بوتل دیندے تھا کوئی تو وہ کہنا یا کھانے جو گی پورا ڈالا بوتلوں کا پیندے سن اور یہ حقیقت بات سنی سنائی نہیں ہے وہ بندے جنہوں نے شاہ صاحب کو مریدکے میں بلایا ان سے میری عینی بالکل فیس فیس ملاقات ہے تو وہ کہتے ہیں اسی شاہ صاحب نے بلایا تو شاہ صاحب نے پورا بکرا گوشت کھا گئے سن جو سید کھاندا ہے تو پھر حق بھی ادا کرتا حق بھی ادا کرتا وہ کہتے ہیں تین ہی چیزاں انہاں کو لبدیاں نے تو لہذا قاتل بھی ہے تو چور بھی ہے ٹھیک ہے لہذا حضرت امام حسن سے بات کر کوئی سید نہیں ہے تو لہذا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی اب سنیں مسئلہ یہ حضرت امام حسن سے جس کی صلح ہماری بھی بس امام حسین سے جس کی جنگ ساڑی بھی جنگ بس یہی ساڑا کی امام حسن نے صلح کی تھی امام حسین نے صلح کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ امام حسن امام حسین کے ہاتھ بھی پاک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی پاک ٹھیک ہے اور ادھر امام حسین کا ہاتھ پاک یزید کا ہاتھ گندا ٹھیک ہے ادھر انہاں صلح کی تھی تو ساڑی انہاں نہ صلح امام حسن کی وجہ سے امام حسین کی وجہ سے حضرت معاویہ کے ساتھ ہماری صلح اور قیامتی صبح تک صلح ٹھیک ہے یزید سے امام حسین کی صلح نہیں ہے ٹھیک ہے تو ساری قیامت تک یزید نہ جانگی رہنی ہے آہاں کدی نہ یزید چنگا سمجھے ہے نہ قصیدے پڑھے نے تے نہ نعتاں پڑھیاں نے تے نہ کدی ذکر کیتا ہے جدوں بھی ذکر کیتا ہے نا امام حسین دے ذکر کیتا جدوں بھی اساں نعتاں منقبتاں پڑھیاں تے امام حسن حسین شانہ ممبرہ تے بیٹھ کے سی انہاں دیا اسی نعرے مارے تے انہاں دے ہاں اسی جدوں بھی مذمت کیتی ہے تے یزید دی مذمت کیتی ہے تے کدی اسی حضرت معاویہ دی مذمت نہیں کیتی ساڈے واسطے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی صحابہ رسول نے تے صحابہ رسول کا ادب ہمارے پر لازم ہے جی سمجھ آ گئی یہ آخری بات اب آ گیا مسئلہ اہل بیت کے حوالے سے اور یاد رکھو اہل بیت بھی شرع اسلام کا پابند ہوتا ہے بات صحیح ہے کہ بھائی اسی صحیح سرکار کی اولاد سانو کی نہ ایسی بات ہے شریعت کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی